بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سورة الفتح. سنا چکا ہوں اس سے منہاج العابدین امام غزالی کی آخری کتاب ہے. وہ پوری کی کتاب کا خلاصہ اس میں ہے. بہت ہی زبردست. ہم لوگوں کو پڑھا بھی انہوں نے درس پڑھا ہے عربی میں. اسی زمانے کی سب کتابیں آئی ہیں. کتنی کتابیں پڑھائی ہیں تصوف کی. اس کتاب کو بھی پڑھایا بڑے اہتمام سے, چونکہ خود قبر کا اور آخرت کا خیال رہتا تھا. پر چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی نہ ہوئی تو کیا بھائی کیا اللہ تعالیٰ سب کے لیے, بوڑھے جوان عالم فاضل سب کے لیے ضروری ہے کہ ان مضامین کو پیش نظر رکھیں. سب سے آخری کتاب کا منہاج العابدین, اور اس کی آخر فصلیں ہیں. منہاج العابدین کی آخری فصلیں, اس کا میں نے کچھ ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کو بنانے کی فکر پیدا کرنا. زندگی ایسا چلی رہی ہے. فرماتے ہیں تیسری فصل ہے, آخری فصل ہے آخرت کے وعد و وعید کے بیان میں. آخرت کے وعد و وعید, وعدے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے, جنت کے وعدے ہیں, اللہ کی لقاء کے وعدے ہیں, اللہ کی نعمتوں کے وعدے ہیں, وعیدیں بھی ہیں. ہمارا سزاؤں کا بھی ذکر ہے, وعدوں کا بھی ذکر ہے اور سزاؤں کا بھی ذکر ہے. کوئی مومن اس کے ذکر سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اور صحیح ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ وہاں کے وعیدوں سے سزاؤں سے محفوظ ہیں. ہم اس سلسلے میں امام غزالی لکھ رہے ہیں تیسری فصل. ہم اس سلسلے میں وہ تو خود ہی رہنے دیے. وہ سردار بس جائیے چھوڑیے. امام غزالی لکھ رہے ہیں ہم اس سلسلے میں 5 قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں. موت, قبر, قیامت, جنت اور دوزخ. ایک دن میں نے سنایا بھی ہے. ہاں موت کا ہو چکا ہے, قبر اور قیامت والا تھوڑا سا چاہتا ہوں سنا بیان کیا کہتا ہے. قبر اور بعد موت کا حال پورا
روز قیامت پانچ ہے نا گزر کرنے کے بعد جائیں گے. وہ بھی سنا ہے پیسہ کچھ پورا روز قیامت. روز قیامت میں لوگوں کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اس دن ہم پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جائیں گے قیامت کے دن. اس آیت میں قیامت کا ذکر ہے. اس دن ہر سے کیا ہوگا, کیا صورت پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ اتنے ہی میں سب کچھ بیان کر دیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اس دن ہم پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جائیں گے. اتنے مبارک لوگ. اس دن ہم پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جائیں گے اور مجرمین کو دوزخ کی طرف پیاسا ہکا دیں گے. مطیعین ہوں گے اور مجرمین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر پورا پیار فرمایا. منعمین کا بھی ذکر فرمایا ہے اور مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن بھرا ہوا ہے. منعمین کا بھی ذکر ہے اور مجرمین کا ذکر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو راستہ کے علم نہیں تھا. مجرمین کا علم پورا قرآن میں موجود ہے. انہوں نے کیا کیا جس کی بنا پر یہی دوزخ رسید ہوئے. انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے انعام سے نوازے گئے. یہ مضمون معمولی والا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. کون سنتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں تلاوت ٹھیک ہی ہے لیکن کافی نہیں ہمارا. ہم لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں. مولوی لوگوں کو اور زیادہ اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. پھر تلاوت ایک دفعہ نہ کرو. آج میں بہت دیر بعد سویا ہوں. ابھی سویا نا, سویا کا بس یہی دیکھ رہا تھا. مجرمین کا بھی ذکر ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کیا لیہلک من ہلک علی بینہ. اللہ نے مجرمین کا بھی ذکر پورا کیا ہے اور منعمین کا بھی انعام ہوا ہے تاکہ جو ہلاک ہو بینہ پر ہلاک ہو, جو نجات پائے بینہ پر اور ہلاک ہو بینہ پر. تمہارے سامنے یہ ہے راستہ ہمیں کھول کے رکھ دیا ہے. اب چاہے یہ اختیار کرو چاہے یہ اختیار کرو. مجرمین کا یہ راستہ ہے, منعمین کا یہ راستہ ہے. کتنے لوگوں کو فکر ہے پکڑ. امیروں کے لیے فکر ہے. کتنے لوگ ہیں اس پر بحث کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو وعدوں بیان کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے. یہ لگا مرحلے کا بہت خشال سے حدث ہمارے پڑھ دے تاکہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی بینے پر ہو کہ ہم نے یہ کیا جس کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے. اور جن کو انعام والا راستہ تم نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کر. اس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جائیں گے اور مجرمین کو دوزخ سے پیاسا ہے. کبھی میں نے سنا کیونکہ آج کی تفصیل ہے. کبھی سنا ابھی آج پہلی مرتبہ زندگی گزر گئی. یہ مضامین بھی پیش نظر ہیں علماء کے لیے. یہ امام غزالی حجت الاسلام ہے پیش کیا. عوام کو چھوڑیے, خواص کتنے مضامین پہ جاتے ہیں. یہ ہے جو بنیا شعب تقریر الرحمان وفدا. اس دن ہم پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے سواری سے جائیں گے یہ لوگ. اور مجرمین کو دوزخ تک پیاسا جا. بہت تم کھا پی چکے جاؤ, بہت کھا پی, اب پیاسے رہو. ایک شخص قبر سے اٹھے گا. دیکھیے روایت کام. ایک شخص قبر سے اٹھے گا, اس کے سواری کے لیے قبر پر براق تیار ہوگا. قیامت آئے گی, قبر سے اٹھے گا, براق موجود ہے.
تو قبر سے نکلتی ہی اس کے سر پر نوری تاج رکھا جائے گا، اعلیٰ لباس پہنایا جائے گا اور براق کو بیٹھا کر جنت سے لے جائے گا اسی قبر سے. یہ قبر پڑ گئی یہاں ملے میں ہے کچھ نہیں. اب کیا کہیں، ایک شخص قبر سے اٹھے گا قیامت، اس کی سواری کے لیے قبر کو براق تیار ہوگا. تو قبر سے نکلتی اس کے سر پر نوری تاج رکھا جائے گا، اعلیٰ لباس پہنایا جائے گا اور براق کو بیٹھا کر جنت لے جایا جائے گا. اس کے اعزاز اخراج کے خاطر اس کو پیدل نہیں چلنے دیا جائے گا. بہت چل چکے پیدل، مسجدوں میں گئے ہو، حج کرنے گئے ہو، طواف کیا ہے، بہت کر چکے، بزرگوں کے گئے ہو، مدرسے گئے ہو، خانقاہ گئے. اب تم کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں. اب براق سے چلو. اور جو بہت سواری کر چکے ہیں کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. ایک شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کے سواری کے لیے قبر پر براق. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ موٹر چلتے ہیں، موٹر ہمارے براق آ جائے، یہ بھی کوئی تجربہ نہیں. براق کا لفظ نے کہا آپ کو یاد ہوگا، جو نبی براق ہو گیا ہے اگر اس کے ولی کو براق آ جائے تو بھی کیا بات آ گیا، روایت آ گئی. یہ میں نے جواب دیا تھا. ہم لوگ موٹر پہ چڑھ جاتے ہیں مجبوراً، پریشانی، کہتے ہیں موٹر پہ چڑھتے ہیں. نبی گدھے پر بھی سوار ہوئے، خچر پر بھی، براق پر بھی سوار ہوئے. ہے کوئی براق والی سواری یہاں بھی ہے؟ ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوا؟ سب سے عمدہ سواری حضور کو دی گئی یہاں دنیا میں بھی. اگر مومن کو براق آ گیا کیا تھا؟ اعلیٰ لباس پہنایا جائے گا اور براق کو بیٹھا کر جنت سے لے جایا جائے گا. اس کے اعزاز و اکرام کے خاطر اس کو پیدل نہیں چلنے دیا جائے گا. اور ایک دوسرا شخص قبر سے اٹھے گا تو دوزخ کی زنجیر اور انواع و اقسام کے عذاب اس دوزخ کی طرف پیدل چلنے کے لیے فرصت ہی نہیں دیں گے، بلکہ قبر سے نکلتی اسے چہرے کے بل کھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دونوں کو بہن حدیث کتنے لوگوں نے سنا، ہم نے لوگ کبھی نہیں دیکھا. جتنا مجھے علم ہو انما یخشى اللہ من عباده علماء جو کہا ہے کہ انہی سب باتوں میں سے ڈر گئے نہیں آدمی، جس کو معلوم ہوگا ڈرنا چاہیے کہ نہیں. پیدل چلنے کی فرصت ہے، بلکہ قبر سے نکلتی اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر پیدل بھی نہیں چلا جائے گا، گھسیٹ کر اس کو دوزخ میں. نعوذ باللہ من اللہ پناہ مانگتے ہم کسی کو تفصیلی کرائیں. نعوذ باللہ من الذی سب کے لیے نہیں. میں نے بعض علماء کرام سے حدیث مبارک سنی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کان یوم القیامہ یخرج قوم من قبورهم لهم زبردست پوری روایت نقل کر دیا. توجہ سے لیے قیامت کے دن قوم قبروں سے نکلے گی. قیامت کے دن یہ قوم قبروں سے نکلے گی، ان کے لیے سبز پروں والی نہایت عمدہ سواریاں ان کے قبروں پر تیار کھڑی ہوں گی. نہیں وہ ان پر سوار ہو جائے گی. امام غزالی لکھ رہے ہیں مجھے حجت الاسلام، وہ ان پر سوار ہو جائے گا. وہ انہیں اڑا کر میدان محشر کے آگے لے جائیں گے. وہاں سے پیدا منہ اڑا کر کے، جیسے کہیں اسٹیشن جانا رہتا ہے، ہوائی اڈا جانا رہتا ہے، جائے موٹر کار ہوتی ہے، کار جاتے ہیں، کوئی کسی جاتا ہے. اسی طریقے سے اس قبر سے کچھ دور پر ہوگا، وہاں پیدل نہیں چلنا ہوگا، وہ سواریاں موجود ہوئی. اب یہاں ہوتا کہ نہیں، اس ہوائی اڈے سے بھی زیادہ فرم گاڑی کھڑی آتی ہے، لے آتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں. وہاں بھی وہی نہیں. وہ ان پر سوار ہو جائیں گے تو انہیں اڑا کر میدان محشر کے آگے لے جائیں گے. چنانچہ وہ ان سواریوں پر جنت کی
دیوار تو پہنچ جائیں گے. جنت پر محافظ فرشتے انہیں دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ کون لوگ ہیں. یعنی وہاں جنت لے جانے کے لیے سواریاں ہوں گی. پتا نہیں ہوائی جہاز لندن وغیرہ بہت ہے. ایک 20 میل پر ہے, 21 میل پر ہے. فن موٹر سے فن ہے. بعض گاڑی چلتی ہی رہتی ہیں, چلتی ہی رہتی ہیں. اور پوچھیں گے تم کون ہو اور کس امت سے ہو. تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے. وہ جواب دیں گے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوا. پھر فرشتے دریافت کریں گے کہ کیا تمہارے اعمال تولے جا چکے. اس کا بھی نفی میں جواب دیں گے. پھر فرشتے ان سے دریافت کریں گے تم نے اپنے اعمال نامے پڑھ لیے. وہ کہیں گے نہیں. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ واپس چلو کیونکہ یہ سب کارروائی پیچھے رہ گئی. وہ لوگ جواب دیں گے کیا تم نے ہم کو کوئی چیز دی تھی جس کا ہم کو حساب دیا جائے گا. یہ سب کارروائی پیچھے رہ گئی. دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جواب دیں گے دنیا میں ہم کسی شے کے مالک ہی نہیں تھے کہ ہم عدل و انصاف کرتے یا ظلم کا ارتکاب کرتے ہم تو فقر و فاقہ ہو جائے آگے. جب وہاں ہم نے حساب کتاب نہیں تھے یہاں بھی کوئی نہیں. چلو جائیں آخر میں جنت میں پہنچ جائے. دنیا میں ہم کسی شے کے مالک نہیں تھے. ہم عدل و انصاف کرتے یا ظلم کا ہم عدل و انصاف کرتے یا ظلم ارتکاب کرتے. ہم تو دنیا میں اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں. ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ کی بندگی. یہاں تک کہ آج اس نے ہم کو یہاں بلایا تو ہم آ گئے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کیوں آئے کیسے آئے. بلایا اتنے میں کوئی آواز دینے والا آواز دے گا. میرے بندوں نے ٹھیک بیان کیا ہے. اخلاص سے نیکی میں زندگی گزار کر آنے والوں سے کوئی پرشش اعمال نہیں. اللہ غفور رحیم بغیر حساب کتاب کی گزارش ہوتی ہے. اے مخاطب کیا تم نے اللہ کے یہ فرمان مبارک نہیں سنا. افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی ہے. تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو امن و عافیت کے ساتھ جنت میں چلا گیا. تیاری کرو ایسی کہ امن کے ساتھ جنت میں چلے جائے. تو وہ شخص کس قدر عظیم المرتبہ ہوگا جو قیامت کے خوفناک مناظر ہیبتناک حوادث ڈرانے والے واقعات کو دیکھے مگر اس دن کو کوئی خوف گھبراہٹ اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا. تاکہ ہم اسے بری دیکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کو معاف کرے گا. بلکہ وہ اللہ کی مہربانی سے عرصے تک قیامت میں سکون و امن کے ساتھ گزار کر جنت کی طرف گئے. بلکہ وہ اللہ کی مہربانی سے عرصے تک قیامت میں سکون و سب ہوتا رہے گا. وہ رہے گا سکون وہ امن کے ساتھ گزار کر جنت کی طرف چلا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دربار مولانا لکھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان نیک وقتوں میں داخل کر دے جن کا حساب کتاب بھی نہیں. یہ تو اللہ کے اختیار میں داخل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان نیک وقتوں میں داخل کرے. اور یہ اللہ جل جلالہ کی کوئی مشکل نہیں. یہی کیا ہے قیامت کا بیان ہو گیا بہت مختصر. تو ہم نے نقل کیا ہے خلاصہ تھوڑا نقل کر دیا تاکہ معلوم تو کہ یہ بھی مضامین ہیں اپنے لیے نقل کیے. یہ مضامین جس سے ہم سب مستغنی پڑھتا بھی نہیں کوئی. جنت دوزخ جو کرتے ہی رہے. مولانا عبد الماجد علی آبادی نے ماں حامی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن مولوی تو نہیں بیان کرتے. ماں تھا نے کہا ہاں بھائی بات تو ایسی ہی ہے. یہ میں نے حضرت بادشاہ رسول اللہ
وہاں بیماری دریا والی وہ بولنے والے تھے وہ. حضرت سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا بیان قرآن میں جنت و دوزخ کا بہت ذکر کیا ہے لیکن مولوی نے تو نہیں ذکر کرتے. کہا ہاں بھائی بات تو یہی ثانی نے کہا بات تو یہی کون ذکر کرتا. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے اس زمانے میں امت کو راستے پر لایا جا سکتا ہے تو جنت و دوزخ کے ذکر سے. ہم لوگ بھی آج جان گئے ہیں بہت. اس زمانے میں اگر امت کو راستے پر لایا جا سکتا ہے تو جب اللہ نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جنت اور دوزخ ہی کا ذکر کیا ہے تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے شوق پیدا ہو جائے اور شوق ہوگا تو ہمارے صالح کا کرنا آسان ہو جائے گا. اور دوزخ کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا تاکہ خوف پیدا ہو جائے. جب خوف پیدا ہوگا تو ہمارے صالح نہیں ہمارے سیاح نہیں برے اعمال سے وہ بچے گا تو دوزخ سے بچے گا. یہ سب حجت اللہ بار کر رہے ہیں. آج ہم لوگوں نے چھوڑ بہت فرماتے تھے میاں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. پوری تفصیل کتابوں میں دیکھی ان کی ضرور لکھے گا. سب چیزیں ایک مرتبہ سے دن بھر میں جنت کا سوال کر لیا کرو. اللہ میں اصل کو جنت وما قرب الیہا من قول عمل. اللہ ہم سوال کرتے ہیں جنت کا اور ہر اس چیز کا جو جنت کے قریب ہے. اللہ میں اصل کو جنت وما قرب الیہا من قول او عمل. ایسا قول و عمل ہم سے صادر ہو جس سے ہم جنت کے قریب ہوں. ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی عمل کرتا ہے جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور چھوٹے سے برا عمل کرتا ہے دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے. صغیرہ سے بھی بچو گناہ صغیرہ سے بھی بچو. ہلاک کرنے کے لیے یہی کافی ہے. اور چھوٹے عمل کو بھی کم نہ سمجھو. سبحان اللہ کہنے سے اللہ بخش دے تک ان کے لیے بڑی نہیں. ایک بڑو سبحان اللہ کہا اور بڑی کوئی تعجب نہیں بڑی. یہ ہے مجھے آخرت کا بیان. امام غزالی اس معاملے میں بہت شاہسوار ہے. جنت اللہ تعالیٰ ہم سب جنت کا شوق پیدا کرے دوزخ کا خوف پیدا. اللہ ملی اصل کو جنت وما قرب الیہا من قول واعوذ بک من النار اور پناہ مانگتا ہوں جہنم سے وما قرب الیہا وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا. اللہ تعالیٰ جنت کے لیے آیا گیا قیامت کے بعد کیا جنت یا فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر. فریق فی الجنت ابراہیم آدم نے اپنی سلطنت چھوڑ دیا. بہت مشہور ہوا تھا لوگ گئے کیا آپ نے بری سلطنت چھوڑ دیا. کیا ہے کیا بھائی ایک چیز میں نے سنی اس وجہ سے اسی کی تیاری انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ آئے پڑی جیسے میں نے یہ سنا تو مجھے وہی معلوم کہ میں جنت کے لوگوں میں سے ہوں یا جہنم کے. چھوڑ دیا اسی کے جنتی فریب. اس کے لیے اگر اس میں کچھ ہماری مدد کر سکو تو کرو. اپنے ارکان سلطنت فوجیوں سے کاموں سے کہا اس میں مدد کر سکو. یہ تقسیم میں خداوندی ہے. ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں. میں کس میں سے ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. فریق جنت میں جانے کے لیے میں چھوڑ دیا سب. مجھے بڑے واقعات ہیں. ایک شخص کا اونٹ مجھے بہت چیزیں ہیں کیسے انہوں نے چھوڑا ہے. کہاں سوئے ہوئے تھے اوپر کر کے دعا. کسی نے کہا کہ کہاں کون آیا ہے. محل میں سوئے ہوئے تھے. کہاں کون. کہ میں ہوں. کسی یہاں آئے ہو. کہا میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کو تلاش کے لیے آیا ہوں. کہا نالائق کہ اس کوٹھے پہ سب کو اونٹ آئے گا. کہا جس طرح اونٹ نہیں آ سکتا اسی طرح اس تخت پر خدا بھی نہیں آ سکتا. چھوڑ دیا.
یہ ایک واقعہ ہے. جا رہے تھے شکار میں، ہرن آیا سامنے مانے، کہا ماں لہذا خریدتا ہے. تو ہرن نے کہا کہ تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے ہو. دل پہ لگی کہ مجھے اب ہرن کا شکار نہیں کرنا. تم اس کے لیے، تم تو خدا کے شکار کے لیے آئے ہو، تم یہاں آئے ہو ہمارے شکار کے لیے. ایک وہ بھی واقعہ ہے، یہ بھی واقعہ، اور بھی واقعہ ہے. دو مجھ کو یاد پڑے ہوئے. کہا ماں لہذا خریدتا ہے. پھر نے کہا تم اس کے لیے پیدا نہیں ہے، تم تو خود شکار ہونے کے لیے آئے ہو، ہمارا شکار کر رہے ہو تم. چھوڑیے سب کر کے اتنا معلوم، کس کو معلوم ہو؟ وہ تو ان مجلسوں میں معلوم ہو سکتا ہے، کس کو معلوم؟ واقعہ کہتا ہوں تو علم بھی نہیں ہے تو کون بیان کرتا ہے؟ یہ بزرگ دین بیان کرتے ہیں، حضرت دن رات یہی بیان کرتے رہتے. اتنا بیان کرتے تھے کہ اس وقت یہی خیال ہوتا تھا کہ اس وقت اگر ہم لوگ نہیں متاثر ہوئے تو کب متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کوشش مقبول ہوگی. یہ کہا بھی جائے گا تاکہ خوش ہو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اكتبوا فيها ولا تكلموا. عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ جنت کا ایک آدھ نقل کر دیا. بس سن رہا ہے تو اسی تفصیل جنت کی ایک آدھ نقل کیجیے کہ وہاں شراب طہور پلائے جائیں گے. کیسا شراب؟ روح افزا ہو جائے بہت اچھا ہے. روح افزا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. ہاں کیا دوسری آیت یہ ہے، عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دیجیے. اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اس میں ذلت اور خاری کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات کرو. یہ ہے کتنے لوگ بھی آتے تھے، یہ بھی آئے جیسے چھوٹی چھوٹی بھی آتے ہم لوگوں نہیں آتے. لیکن پورا پر کلام اس پر خدا پوری بڑی صورتیں ہیں انہیں چیز. کیا ختم کر دیا، 5 ختم کر دیا، اچھی چیز ہے. اس پر بھی دیکھو حضرت فرماتے اس کو بھی نگاہ کرو کیا ہے پتا نہیں کہاں کیا ہے. ہم نے تھوڑی سی، انہوں نے بہت زیادہ لکھے آئے تھے، ہم نے تھوڑی تھوڑی ختم کر دیا. انہوں نے کم سے کم لوگوں کے ذہن میں رہے تو خود میرے ذہن میں بھی تو رہے. کتنا جواب ہوگا ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خاری کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. سب سے زیادہ دل کو توڑنے والا یہ بات ہوگی ہے کہ اللہ کہے گا ہم سے بات نہ کرو. آتے ہیں ہم ہر قسم کے لوگ آتے ہیں حضرت تو بات بھی نہیں کرتی اور بیوی ہماری طرح رک بھی نہیں کرتی اور دن رات یہی چل رہا تھا. تو لڑکا ہمارے سے منہ رخ بھی نہیں کرتا. یہ بے رخی محبوبین کی سب سے زیادہ دل شکن چیز ہوتی ہے. بے رخ محبوبین کی سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت. جب وہ کہے گا ذلیل ہو گئے ہم سے بات بھی نہیں کرو، دل کیا ہوگا، کتنے ٹکڑے میں ہوگا کاری. بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی میں ذلت و خاری کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہیں کرو. یہ ہے جہنم. رواج میں ہے کہ ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہو جائیں گی اور وہ ان کتوں کی طرح بھوکتے پھریں گے. نعوذ باللہ الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ رؤوف رحیم من عذاب علیم. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو آپ رؤوف ہیں رحیم ہیں، عذاب علیم سے ہم کو محفوظ رکھیے. دردناک عذاب. ہم نہیں جانتے کہ 2 مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون ہے، جنت کو ہاتھ سے دینا یا دوزخ میں جانا. جنت سے صبر کی کوئی گنجائش نہیں،
اور عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں. لیکن بعض صورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دوزخ برداشت کرنے سے نسبتاً آسان ہے. نعمت کو فوت ہونا عذاب سے تو ہٹ گئی ہے، ایک نعمت نہیں ملی، اور یہ کہ عذاب میں ڈال دیا گیا. پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبرا اور مصیبت عظما ہے. پھر دوزخ اور تاریخ فرماتے تھے کہ اللہ ہم کو دوزخ کی سہال نہیں ہے، تو ہم کو دوزخ سے بچائے. یہ کہہ کے یہ نہیں کہ میں مستحق ہوں جنت کا، یہ نہیں، میں واتھانی کی معرفت یہی کہ میں لائق نہیں کہ جنت میں جاؤں، نہیں دوزخ کا سہال نہیں. اسے جنت کے کسی جگہ پر جگہ دیجیے تاکہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ واتھانی کا جملہ ہے، ڈر ہوا کہ نہیں؟ کتنے لوگ اس کو کہتے ہیں. حضرت ثانی تھا مجدد اپنے وقت کا، مجدد تھے حضرت ثانی، حکیم الامت مجدد الملت. میں نے ایک لکھا حکیم الامت ماں ثانی، ماں بہن فون کر مجدد الملت کیوں نہیں لکھا ہم نے؟ فوراً نقل کیا مجھ سے. حکیم الامت ہے سب لوگ کا مجدد الملت، ملت کے مجدد. ان حالات میں بھی عجیب، ہم نے نقل کیا، آپ دیکھا ہوگا کیسے حالات بس سمجھ بھی نہیں سکتا کتنا ڈرتے، کتنا ڈرتے، خوف و خشیت. تھوڑے مجدد تھے مولانا، لوگوں نے سمجھا نہیں، پہچانا نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے کو طالب علمی کے رنگ میں لے گئے، لوگوں نے پہچانا بھی نہیں. حضرت ماشاء اللہ میں نے خود سنا، اپنے کو طالب علمی رنگ میں لے کر کے لے گئے، لوگوں نے پہچانا بھی نہیں. کس درجے کا حال تھا، کس درجے کا تعلق اللہ سے تھا، کتنا خوف و خشیت. پھر دوزخ میں ہمیشہ اگر عذاب کسی وقت ختم ہو جانے والا ہوتا تو پھر بھی قدر سہولت ہے، لیکن وہ تو عبدالآباد تک رہے گا. امام غزالی لکھا ہے. اور کسی انتہا پر جا کے اختتام پذیر نہ ہوگا. اسی حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. دیکھیے اب کہاں معلوم ہے عذاب دائمی کا تذکرہ ہے، جہنم میں عذاب دائمی ہو گیا. ایک تو عذاب اور یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. مجھے ہوتا ہے لگایا جاتا ہے کب تک، 1 گھنٹہ رہے گا، 2 گھنٹہ رہے گا. جب سنتا ہے کہ ہمیشہ لگا گھبرا جاتا ہے کہ نہیں، ہاں یہ لگا وہ لگا. عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. عذاب رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نکل نہیں پاؤ گے. سب کے لیے مولانا حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا تھا جو سب سے اخیر میں دوزخ سے نکلے گا، تو اس کا نام حنات تھا. اس کو 1000 سال عذاب ہوا ہوگا. وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا، تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے کے کاش حنان میں ہوتا. دوزخ سے سب سے اخیر میں کون نکلے گا؟ حنان. اور یہ تو حضرت جسے حسن بصری نے کہا یہ دوزخ سے نکل تو گیا، مجھ کو تو وہ بھی نصیب ابھی نہیں ہوا. یہ حسن بصری جس کا کل ذکر کیا تھا، اس کا ہاتھ سن کر کہ کیوں نکل گیا، کیا وہ یا حنان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. یا حنان یا منان دوزخ میں تھا 1000 سال. تو فرماتے تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے کے کاش حنادی میں ہوتا ہے. لوگوں کو آپ کے اس قول پر تعجب ہوا. آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں سمجھتی، وہ ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا. میں کہتا ہوں کہ خوف و ڈر کے سارا معاملہ ایک اصولی بات کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ وہی ایک نقطہ ہے جو پشتوں کو توڑتا ہے، چہروں کو زرد کرتا ہے، کمر کو توڑتا ہے. دیکھیے تصور سے جگر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رونے والوں کی آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھین جانا یہی وہ اثر ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے، اور جن پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی ہیں کہ معرفت چھن نہ جائے. اور نقطہ یہ ہے
فرماتے ہیں اور چہروں کے درد کرتا ہے جن کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. رونے والوں کی آنکھیں خون کی آنکھوں برساتی ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفت الہی کا چھین جانا یہ وہ اثر ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے. معرفت الہی چھین اور جس پر رونے والوں کی آنکھیں ہر وقت آ سکتی. بہت اچھا آگے ذرا سا بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غم 3 طرح کے ہوتے ہیں. طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو یہ غم. گناہ اور معصیت کا غم کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو یہ غم. اور معرفت کا غم کہ کہیں وہ چھن نہ جائے. سب سے اہم یہی کرتے رہتے ہیں جو معرفت خدا بندی ہم کو آتی ہے وہ چھن نہ جائے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. بعض اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے وہ سلب معرفت ہے. اللہ کی معرفت کا سلب ہو جانا یہ سب سے بڑی مصیبت جس کی ہم کو فکر بھی نہیں جانتے بھی نہیں. معرفت کیا چیز ہے اللہ کی. من عرف نفس ہو عرف رب ہو جو اپنے نفس کو وہی اسی کو معرفت کس کو فکر اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ ہے. باقی ہر غم اس سے کم ہے اللہ کی معرفت. حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ بچپن میں مرنے کو گوارا کرتے ہیں یا بڑے ہونے پر چاہے گناہ ہو کیونکہ بڑے ہونے پر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور بچپن میں اللہ کی معرفت نہیں تو خالی کھلا نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے. لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. سلب معرفت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو الہی مقصود حضرات نقشبندیہ کے خاص ذکر الہی مقصود منصوبی میرے رائے تو محبت و معرفت ہے کہ نہیں. الہی مقصود منصوبی شاہ عبدالعزیز سے فرماتے ہیں جو کچھ مجھ کو ملا اسی سے ملا ہے. شاہ اللہ سے الہی مقصود منصوبی ہم لوگ جانتے نہیں. الہی مقصود منصوبی میرے رائے تو محبت و معرفت خود لیتے ہیں. اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. آپ کی رضا مقصود ہے. اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے. یہ کچھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا اور سالی لوگوں کو اور خانقاہی لوگوں کو چاہیے کہ نہیں کوئی الہی مقصود منصوبی میرے رائے تو شاہ ولیدہ صاحب والی یہ دعا کرتے تھے اور کہتے کہ جو کچھ ملا مجھے اس سے ملا یہ دعا ہے الہی مقصود منصوبی میرے رائے تو محبت و معرفت خود دے دعا کیونکہ قبر کل بیان ہوا تھا قبر کا موت کا قبر کا بیان ہو گیا اور قیامت کا کوئی بیان ہو جنت دوزخ کا بھی ہو گیا. شاید دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ منی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. ہمارے بزرگان خاص طور سے حضرت معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کا بہت ذکر فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کو ہمارے دل میں پیوست فرما جنت کا شوق پیدا فرما دے دوزخ کا خوف پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت اللہ